السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے گناہوں کی نحوست سے متعلق. تصوف کے اکابرین کی ترتیب دی ہوئی باتیں، اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ تصوف سے انسان کو منسلک ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور نفس کی اصلاح اسی سے ہو پائے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. نفس کی اصلاح کے لیے کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی یا کوئی اور ادارہ ہرگز نہیں ہو سکتا. نفس کی اصلاح جو ہے خانقاہی نظام سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور مشائخ کے ذریعے سے جو ہے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے نفس کی تربیت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ بالکل نہیں ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کی نحوست سے بچنے کے لیے اکابرین نے ترتیب دیا ہے، طریقہ کار، جسے آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مسئلہ سن لیجئے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت من یعمل سوءا یجز بہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. اور فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو سزا دنیا میں ملے گی یا پھر آخرت میں ملے گی. بہرحال طے ہے کہ سزا تو ضرور ملے گی. دنیا کی سزا یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالی گناہوں کی وجہ سے اس پر پریشانیاں ڈالتے جائیں گے اور پھر گناہ کو معاف کر دیں گے،
اور اگر پریشانیاں نہ ڈالیں تو پھر اگر وہ بندہ خود توبہ تائب ہو جائے تو اس سے اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہی ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتا رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو دو میں سے ایک آگ میں جلنا تو ضرور پڑے گا، یا تو دنیا کی ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے گا اور اندر ہی اندر کڑن ہو، ندامت ہو، معافی مانگ رہا ہو اور توبہ کر رہا ہو۔ اگر وہ دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے، یہ سستا سودا ہے۔ اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا تو ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کی آگ میں جلنا پڑے گا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اب آسان طریقہ کون سا ہے؟ دنیا میں نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ناز و نعمت کے پلے ہوئے بندے ہیں، ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے اور دل میں شرمندگی محسوس کر کے مالک پاک پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میں اب تک گناہ کرتا رہا، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ گناہ تو نجاست ہیں اور انہوں نے میرے جسم کے اعضاء کو نجس بنا دیا ہے، اور واقعی اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بدبو کو ظاہر فرما دیتے تو ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا۔ یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے۔ اس لیے یہی دعا مانگیں کہ رب کریم جس طرح آپ ہماری ظاہری نجاستوں کو نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اسی طرح ہماری باطنی نجاستوں پر بھی پردے ڈال دیجیے۔ یاد رکھیں کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی بندے کی آنکھوں سے آنسو اللہ کی خوف کی وجہ سے نکلے گا تو وہ بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ جہنم میں ایک جہنمی جل رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں اور انہوں نے اپنے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں اور جہنمیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اس بندے کا کوئی بھی ایسا واقف نہ ہوگا جو اس کی سفارش کرے، وہ اپنی بے بسی دیکھ کر پریشان ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا تو اس بندے کی پلکوں کا ایک بال اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایک مرتبہ آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا تھا، اور اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ اس سے میں تر ہو گیا تھا، یعنی وہ بال وہ تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا آپ میری گواہی قبول کر لیجئے کہ یہ آپ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائیو، اللہ کے حضور دعا مانگا کریں
کہ اے اللہ ہمیں گناہوں کے موقع سے بھی بچا لیجئے۔ یہ اللہ تعالی ہی ہمیں گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مفہوم ہے، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو سکھاتا برائی مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے۔ اب رب کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود بچنے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کے سر سے اوپر پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملی تھی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچا لیا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اے اللہ شیطان مردود کو ہم سے دور کر دیجئے، چونکہ اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو دو عجیب دعائیں مانگتی تھیں۔ اے اللہ رات آ گئی، ستارے چھٹک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ اور دوسری دعا یوں مانگتی تھیں کہ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ جب انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ توبہ کرتے وقت رونے کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ آنکھوں میں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے شروع ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کا وعظ سن رہے تھے۔ وعظ سنتے ہوئے ایک صحابی زار و خطار رونے لگ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہاں پر موجود سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ سچی بات عرض کروں کہ اگر نیکوں پر گنہگاروں کی توبہ کا اجر واضح ہو جائے تو وہ بھی گنہگاروں پر رشک کرنے لگ جائیں گے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے مگر ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلکہ کئی خوش نصیب لوگ ایسے خلوص سے توبہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ کے ثواب کو پورے شہر کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت سب گنہگاروں کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی تکلیف زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی ذلت بہت زیادہ ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مختلف اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ اب 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ 4
مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جاؤ اور جب حمل وضع ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، تب چلی آؤ۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آ کر پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اب اس پر جو ہے حد جاری کی گئی۔ غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزر گئے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں، چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز ماں بہنوں، موضوع جاری ہے یہ گناہوں کی نحوست سے متعلق، تو اس کی انشاءاللہ اگلی کڑی آپ کے روبرو اگلی مجلس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔